ہوں آپ کی ہوسٹ ابابیل اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ابابیل ٹی وی پر۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں انہوں نے تاریخ کے صفحوں پر کہیں تو سرخ اور کہیں سیاہ نشان چھوڑے ہیں، مگر ان جنگوں کے دوران پیش آنے والے حالات اور واقعات اور ان میں موجود لوگوں کی قربانی، بہادری یا پھر بزدلی کہیں تو تاریخ میں کھو گئی تو کہیں یہ لوگ ہیروز کی صورت میں قوموں کے لیے آج بھی فخر کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ جنگ عظیم دوم نے بھی انسانی تاریخ پر کچھ ایسے ہی نشان چھوڑے ہیں جس میں زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے بغیر کسی جنسی تفریق کے حصہ لیا اور تاریخ کے صفحوں پر کچھ مزید واقعات اور کہانیوں کا اضافہ کیا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو جنگ عظیم دوم میں موجود خواتین کے ایک ایسے گروہ سے متعلق ہے جنہیں نائٹ وچز یعنی کہ رات کی چڑیلیں کہا جاتا تھا، جو کہ اپنے جہازوں کو پھولوں سے سجاتی اور اپنے ہونٹوں پر نیویگیشن کی پینسل سے رنگ کرتی اور نازیز کی فوج کے دلوں میں اپنے خوف ڈالا کرتی تھیں۔ سوویت ایئر فورس کی 588 رات کی بومبر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والی خواتین، جنہیں رات کی چڑیلوں کے طور پر جانا جاتا تھا، ان کے پاس نہ ہی ریڈار، نہ کوئی مشین گن، نہ ریڈیو سسٹم، حتیٰ کہ پیراشوٹس بھی نہیں ہوتے تھے۔ ان کے پاس بس ایک نقشہ، ایک کیمپس، رولر، سٹاپ واچ، فلیش لائٹ اور پینسل ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے 30,000 کامیاب بم کے حملے اور 23,000 ٹن گولیاں جرمن کی جدید افواج پر جنگ عظیم 2 کے 4 سالوں کے دوران برسائی تھیں۔ ان تمام خواتین نائٹ وچز کے اسکواڈرن کے بننے کی براہ راست وجہ سوویت یونین کی عورتوں کی جنگ میں فعال طور پر شامل ہونے کی خواہش تھی۔ بہت ساری سوویت خواتین نے جنگ کے دوران معاونتی کردار ادا کیا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ انہیں جنگ میں فرنٹ لائن پر بھیجا جائے۔ جنگ کے بہت آغاز ہی میں کولونل میرینا ریسکووا، جو کہ ایک پائلٹ تھی اور جسے سوویت ایمیلیا ایرہارٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، کو بہت سی خواتین کی طرف سے خط موصول ہونا شروع ہو گئے تھے جو کہ اس جنگ کا حصہ بننا چاہتی تھیں۔ ریسکووا نے ان کی تحریروں کو سنجیدگی سے لیا اور جوزف سٹالن کو یہ درخواست دی کہ خواتین پائلٹ کی ایک ریجمنٹ تیار کی جائے جو کہ جرمنی کے خلاف لڑے، اور اکتوبر 1941 میں سٹالن نے ریسکووا کی یہ درخواست منظور کرتے ہوئے 3 مکمل عورتوں کے فضائی اسکواڈ بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس طرح وہ تاریخی پیش رفت میں سب سے آگے کھڑے ہوئے، کیونکہ سوویت یونین وہ پہلا ملک بن چکا تھا جس نے خواتین کو جنگی جہاز اڑانے کی اجازت دی۔ بالآخر وہ ایئر اسکواڈ جو کہ مکمل طور پر عورتوں سے تعلق رکھتا تھا، وہ تھا 588 رات کا بومبر ریجمنٹ، دا نائٹ وچز، جہاں ہر ایک پائلٹ سے لے کر کمانڈر اور مکینک تک سب خواتین تھیں۔ اس طرح 1942 میں اس ریجمنٹ کو اینگلس، جو کہ اسٹین گارڈ کا چھوٹا سا شہر تھا، میں جمع کرنا شروع کیا گیا۔ اس فہرست میں شامل ہونے والی خواتین کی تعداد تقریباً 400 تھی، جن کی عمر 17 سے 26 سال کے بیچ تھی۔ ان مستقبل کی پائلٹ کو مرینا ریسکووا نے مبارکباد دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کا اس فہرست میں شامل ہونا ایک اہم اور سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد ان نوجوان خواتین کو یونیفارم دیے گئے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ بڑے تھے کیونکہ وہ مردوں کے لیے بنائے گئے تھے، مگر کچھ عورتوں نے تو اپنے بستر پھاڑ دیے اور انہیں اپنے بوٹس میں بھر لیا تاکہ وہ خود کو پھسلنے سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ انہیں بہت پرانا ساز و سامان دیا گیا تھا۔ ان کے جہاز کراپ ڈسٹرز تھے جنہیں جنگی لڑائی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ پولیکر پوو پو 2 یہ طیارہ ایک 2 طرفہ کھلی کاکپٹ بائی پلین تھا جسے پلائی کی لکڑی پر ترپال ڈال کر تیار کیا گیا تھا۔ یہ جہاز کسی بھی عنصر سے کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا تھا اور رات میں پائلٹ کو 0 درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ جما دینے والی ہواؤں کو بھی برداشت کرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ٹھنڈ لگنے کا خطرہ اپنی جگہ قائم تھا۔ اس کے علاوہ یہ جہاز اتنے چھوٹے ہوا کرتے تھے کہ ان میں بامشکل 2 بوم ہی ایک وقت میں ساتھ لے کر جایا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے نائٹ وچز کو متعدد مشنز کرنا پڑتے تھے۔
اس لیے ایک رات میں اوسطاً 8 مشن کیے جاتے۔ ندی زادہ پوپووا جو کہ ایک لیجنڈری کمانڈر تھیں جنہوں نے 852 مشنز کیے تھے، انہوں نے ایک دفعہ 18 کامیاب مشنز ایک ہی رات میں کیے تھے۔ اضافی طور پر ان طیاروں کا بہت سے نقصانات بھی تھے، جیسا کہ یہ بہت سست تھے، جلدی آگ پکڑ لیتے تھے اور اس میں جان بچانے کا کوئی آلہ موجود نہیں تھا۔ ان کے تکنیکی نقصان سے آگاہ ہونے کی وجہ سے نائٹ وچز صرف رات میں ہی جہاز اڑایا کرتی تھیں۔ یہ ہمیشہ 3 کے گروپ میں پرواز کیا کرتی، جس میں 2 جہاز ڈیکوائز کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس میں تیسرا جہاز ہدف کی طرف بڑھتا اور بوم گراتا تھا۔ یہ تسلسل تب تک جاری رہتا جب تک تمام جہاز اپنے بومز گرا نہیں لیتے۔ جس طرح یہ پائلٹ گلائیڈنگ کی تکنیک استعمال کرتی تھی، یہ جرمن سپاہیوں کو ڈائنوں کی بروم سٹک کی یاد دلاتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ان حملہ آوروں کو رات کی ڈائنوں یعنی کہ نائٹ وچز کا نام دیا تھا۔ جرمنز ان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ وہ رات کو اپنے سگریٹ کو آگ بھی نہیں لگایا کرتے تھے کہ کہیں ان کی جگہ کے متعلق ان نائٹ وچز کو پتہ نہ لگ جائے۔ 588 ریجمنٹ نے جب اپنا یہ نک نیم سنا تو انہوں نے اسے فخر کے بیج کے طور پر اپنا لیا۔ نائٹ وچز نے اپنے سست رفتاری کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، کیونکہ یہ انہیں نقل و حرکت میں بہت آسانی فراہم کرتا تھا۔ مزید یہ کہ جو جہاز ان کے خلاف بھیجے جاتے تھے ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرح جرمن کے پاس بہت تھوڑی گنجائش ہوتی تھی کہ وہ واپس آئیں اور انہیں اس کے لیے کافی وقت بھی لگ جایا کرتا تھا، اور نائٹ وچز اس بات کا فائدہ لیتے ہوئے رات کی تاریکی میں غائب ہو جاتی تھیں۔ جنگ کے دوران نائٹ وچز نے اپنے 32 پائلٹس کو گوا دیا، جن میں کولونل ریسکووا بھی شامل تھیں، جنہیں فرنٹ لائن پر بھیجا گیا تھا۔ جب ریسکووا کی موت ہوئی تو ان کے جنازے کو جنگی عظیم 2 کے پہلے ریاستی جنازے کے طور پر منایا گیا اور ان کی راہ کو کریملن میں دفن کیا گیا۔ اس دوران 23 پائلٹس کو، جن میں پوپووا بھی شامل تھیں، کو سوویت یونین کے ہیروز کے معزز خطاب سے نوازا گیا۔ تاہم نائٹ وچز کو فتح کے دن کی پریڈ جو کہ ماسکو میں ہوئی سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ ان کے طیاروں کی سست ہونا تھا۔ اس کے باوجود یہ بہادر خواتین پائلٹس ناقابل یقین مہارت اور ممتاز جرأت کی علامتیں تھیں۔ انہوں نے اس سب کے بیچ میں بھی اپنے عورت ہونے کو مناتے ہوئے اپنے طیاروں پر پھول بنائے اور اپنے ہونٹوں کو نیویگیشن پینسل سے رنگ کیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے شاندار ہوائی جنگ کے دوران بنائے گئے ریکارڈ سے تاریخ میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنائی۔ ہاں جی، تو آپ کو نائٹ وچز سے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اپنی آراء کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور ابابیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی اور دلچسپ معلومات سے آپ لوگ جڑے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی ہوسٹ ابابیل کو دیجیے اجازت۔ بائے بائے۔